الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند روزے جاد کن باقی بخد، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دار دنیا کے علاوہ آگے اور بھی منازل ہیں، اور بھی دار ہیں، برزخ ہے، محشر ہے، اور پھر پلصراط کا حساب کتاب کا منظر ہے، اور آخر میں جنت و جہنم ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس پہ پختہ عقیدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، اور نہ جنت پہ فنا آئے گی نہ جہنم پہ۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل میں محنت پڑتی ہے، اس واسطے اس کو دار المحن بھی کہا جاتا، محنت کی جگہ۔ آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جان کھپاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، تو دنیا کی کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی بیٹھ کر کے تصور جما لے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو اپنے نعمت کے خزانے سے ہمیں اڈیل دے گا۔ ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جان کھپاتا ہے، اپنے اوقات کو لگاتا ہے تاکہ اس کو دنیا کی کچھ نعمت مل جائے، اس کا کھانا پینا چلے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہو، بال بچے پلیں۔ یہ دنیا کے واسطے ہے، دنیا کی خوراک حاصل کرنا، مکان کا انتظام کرنا، سواریوں کا انتظام کرنا، راحت کے بستر کا انتظام کرنا، اور بھی بہت ساری آرام کی آسائش کی چیزیں اس کی فکر کرتا ہے، اور آہستہ 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 جمع کرتا چلا جاتا ہے، گھر میں بہت سے راحت کے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔
پائپ نہ چلانا پڑے، پانی کی ٹنکی کا انتظام ہو جاتا ہے، کپڑے دھلنے کی محنت نہ پڑے، مشین کا انتظام ہو جاتا ہے، چولہا پھونکنا نہ پڑے، گیس کا انتظام ہو جاتا ہے، ہر طرح راحت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے واسطے کچھ جتن کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا میں کھائے گا، پیے گا، جیے گا، رہے گا، آل اولاد پلے گی، لیکن اس دنیا کے علاوہ آگے جو عالم ہے، آگے جو منظر ہے، مسلمان کی نگاہ ادھر کو ہوتی ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ موت کے وقت فرشتے آئیں گے تو پھر اس وقت کیا منظر ہوگا؟ کیسے فرشتے آئیں گے؟ نیک لوگوں کی روح نکالنے والے آئیں گے کہ بدوں کی روح نکالنے والے آئیں گے؟ جیسے ہم ہوں گے ویسے آئیں گے۔ اور میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کھولی جائے گی؟ قبر جو ہے جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی؟ پتہ نہیں، دونوں ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ بھی کہا ہے کسی کے واسطے، اور کسی کے واسطے کیا ہے؟ حفرۃ من حفر النار۔ کس لحاظ سے؟ جس طریقے سے دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے سمیٹنے کے واسطے، راحت و آرام کو حاصل کرنے کے واسطے ہم نے یہاں ہر جتن کیا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ اصل زندگی آگے کی ہے، اصل جگہ ہماری آگے ہے، یہاں کمائی کر کے وہاں بھیجنا ہے۔ جس طریقے سے پردیس میں آدمی کمائی کر کے بھیجتا ہے تو گھر کا خرچ برچ چلتا ہے، زمین خریدی جاتی ہے، مکان بنتا ہے، دکان بنتی ہے، باغات لگائے جاتے ہیں، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، شادی بیاہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پردیس سے کیا ہے؟ بھیج رہا ہے، یہاں سارا کام ہو رہا ہے، آپ کو یہاں اڑا دے ایسے جہاں چاہے وہاں، تو کیا ہوگا؟ جس کو دیا ضائع کر دیا، یا پردیس میں جا کر کچھ کرتا ہی نہیں، آزاد ہے، یہ کیا ہے؟ نالاک سمجھا جائے گا۔ اور وہاں سے بھیجتا جا رہا، بڑا لاکھ لڑکا ہے، بڑا خدمتگار ہے، باپ کا بھی خیال کرتا، ماں کا خیال کرتا، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، اور بڑی جائیداد بنا لیا، مکان بنا لیا۔ اسی طریقے سے دار آخرت کے واسطے یہ دنیا دار المحن ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس واسطے اس دنیا میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ آگے کا کرنا ہے۔ ہم کھانا اس واسطے کھاتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کو کھا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہمارے آنکھ میں اللہ نے قوت دیا، کھاتے آنکھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، اور دل دماغ بھی سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہم نے استعمال کیا، اسے سلامت ہیں۔ اور آنکھ اللہ کی عطا ہے تو آنکھ کو کہاں استعمال کریں گے؟ آنکھ کا مالک جہاں کہے گا۔ کان کو کہاں استعمال کریں گے؟ کان کا مالک جہاں کہے گا۔ زبان کو کہاں استعمال کریں گے؟ زبان کا مالک جہاں کہے گا۔ اعضاء و جوارح کہاں استعمال کریں گے؟ اعضاء و جوارح کا مالک جہاں کہے گا۔ دل دماغ سے کیا سوچیں گے؟ دل دماغ کا مالک جو سوچنے کو پسند کرے گا۔ پھر ہماری یہ آنکھ، ہماری یہ زبان، ہمارا کان، ہمارے ہاتھ پیر، یہ کیا ہوں گے؟ یہ آخرت کی کھیتی بن جائیں گے، یہ آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ قبر میں راحت کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ محشر میں اللہ کے حبیب کی سفارش کا ذریعہ بن جائیں گے، پل صراط پہ آسانی سے پار ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، یہ ذریعہ بن جائے گا کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ اسی ہمارے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، بس اتنا کام ہے۔ ہمیں اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، بس اس سے آگے کوئی کام نہیں۔ لیکن صرف زبان سے جمع خرچ کرنے کا کام نہیں ہے،
پھر ایک لمبی فہرست سامنے شریعت کی آئے گی، ایک لمبی فہرست طاعات کی، عبادات کی آئے گی، اللہ کی مرضیات کی آئے گی، اور ایک لمبی فہرست معاصی کی، گناہوں کی، اللہ کے نافرمانیوں کی آئے گی۔ اللہ کے نافرمانی کو، گناہوں کو چھوڑو، کنارے کرو اور اللہ کی طاعات میں لگو۔ پھر ہمارا یہ کھانا یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور جنت کو لے جانے والا ہوگا، کیوں؟ ہم نے کمایا حلال طریقے سے اور کھایا سنت کے مطابق۔ ہم آرام کرنے بستر جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق جا رہے ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا۔ ہم بیوی بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں تو بیوی بچوں سے پیار کرنا بھی بات بن جائے، کیوں؟ سنت کے مطابق ہے۔ اور اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، پیر سے غلط جگہ جا رہے ہیں، دماغ سے کفریات سوچ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، دھاڑنا اور تکلیف پہنچانا سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اب ایک سامنے نقشہ آئے گا سنت کا اور بدعت کا۔ سنت طریقے رسول ہے اور بدعت اس کے خلاف ہے۔ جو طریقے رسول نہیں ہے، اللہ رسول بتایا ہوا نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ جو اللہ کے رسول بتایا ہوا، اللہ بتایا ہوا، وہ سنت ہے۔ سنت پورے دین کا نام ہے۔ اب اس سنت رسم نماز فرض بھی آئی، نفل بھی آئی، سارے فرائض آئے، سارے نوافل آئے، سب دین، سب دین بن جائیں گے۔ یہاں عمل کے لحاظ سے فقہا نے سنت، فرض، واجب یہ تقسیم کیا ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت کی تعریف ہے جو عام ہے وہ کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جو چلنے کا راستہ بتایا گیا ہے وہی سنت ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ ہم دکان پہ بیٹھیں گے، کوئی آنے والا آئے گا، اللہ تعالیٰ دکان پہ کسی کو بھیج رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہماری دکان جو آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ دعا کرتے پھرتے ہیں، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، دکان میں چل رہی ہے، اور جب دکان کوئی آتا تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ یوں سمجھو اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر وہ آتا ہے اور کچھ لے کے جاتا ہے تب بھی ٹھیک، آتا ہے اور ہم سلیقے سے بات کرتے ہیں واپس جاتا ہے تب بھی ٹھیک۔ وہ کل کو اصل لے کے جائے گا آج اور کل کو 2 کو اور لے کے آئے گا، صاحب بات کا بہت صحیح ہے، میں نے کچھ خریدا تو کے بعد سے انداز چلا کہ آدمی بہت سلیقے کا ہے، آدمی کا جو ہے دھوکہ اور دغا دینے والا نہیں ہے، فریب دینے والا نہیں ہے، نہیں۔ تو جو سنت طریقہ جس جگہ کا ہے اس جگہ پہ وہی استعمال کیا جائے، یہ ہمارا کام ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے کوئی غلط طریقہ استعمال کر رکھا ہے، اپنے کو لا رکھا ہے، تو علماء کیا کریں؟ سو جائز کہہ دیں گے، ناجائز جائز کہہ دیں گے، کبھی نہیں کہیں گے۔ قرآن جائز کہہ دے گا، حدیث جائز کہ نہیں جائز کہہ دے، جو جائز کو جائز کہا جائے گا، جو ناجائز کو ناجائز کہا جائے گا۔ باہر کی تفصیل ہو گئی۔ میں یہاں بیٹھا، میرے ذہن میں آیا تھا جو میں نے پڑھی آپ سامنے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام اپنا ہم کو دیا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن اٹھایا جائے گا لیکن ختم نہیں کیا جائے گا، ہماری نااہلی کی بنا پہ ہمارے پاس سے اٹھا لیا جائے گا، اس کی جو شکل آگے بنے گی، لیکن قرآن ختم نہیں کیا جائے گا، نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات فانی نہیں ہے ویسے اللہ کی کوئی صفت فانی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کیا اور قرآن میں اتنا کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ مختصر سا جملہ ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو،
ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو عام طریقے بتایا تھا ایسا حروف کی بھی رعایت ہو، مخارج کی بھی رعایت ہو، اور اوقاف وغیرہ جہاں ہیں، جہاں ٹھہرنا، جہاں رکنا وہاں رکو، جہاں نہیں رکنا وہاں مت رکو، کس حرف کو کہاں سے نکالا جاتا ہے، تسہیل الحروف، اور صفات کی رعایت، کس حرف میں کون کون صفت پائی جاتی ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور معرفت الوقوف، کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوگا ایسے بے تکے ٹھہر جائے گا، نماز کی معنی خراب ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ جاننے اور پہچاننے کی چیز ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن سیکھنے میں نہیں لگے۔ قرآن پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور قرآن سب سے عظیم دولت ہمارے پاس ہے، اس پہ ایمان ہے۔ بچیوں کو بھیجتے ہیں تو قرآن ضرور دیتے ہیں، قرآن لے کے جائے، قرآن جہیز لینے کا مطلب قرآن کا خیال رکھنا، اس کی تلاوت خیال رکھنا اور اس کے آداب خیال رکھنا۔ کیوں بچوں کو دیتے ہیں؟ طاق کی زینت بنانے کے واسطے۔ قرآن طاق کی زینت بنانے کے واسطے نہیں ہے، دلوں کی زینت ہے، نگاہ کی زینت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، بینائی کی حفاظت ہوتی ہے، جی بینائی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور قرآن دے کے پڑھا جائے تو آنکھ کی روشنی کا سے مفید ہے۔ میں قرآن اس کے واسطے آیا نہیں ہے، قرآن تو پڑھنے کے واسطے آیا ہے، عمل کرنے کے واسطے آیا ہے۔ اس لیے قرآن کا کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور کم سے کم جو ہے نہیں پڑھا ہے تو 200 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری اسے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بڑا ثواب ہے، بڑی لمبی چوڑی عبادت کا ثواب اس میں ملتا ہے، 50 برس کی بات۔ پڑھیے قرآن، کیسے پڑھیے؟ جبرائیل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پڑھ کے بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کے بتایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھ کے بتایا، اور قرآن پڑھانے کے واسطے صحابہ کرام کو جگہ جگہ متعین کیا، جہاں وہاں قرآن پڑھاؤ، جہاں وہاں قرآن پڑھاؤ۔ آپ پڑھیے کہا صحابہ، مختصر سی کتاب شیخ نے لکھی ہے، اس میں دیکھ لیجئے، باقی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، سیرت میں ہے، حدیثوں میں ہے، مگر شیخ حدیث صاحب نے حکایت صحابہ لکھی، اس میں تذکرے کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی، 10 نیکی۔ اور سمجھو چاہے نہ سمجھو، سمجھ کے پڑھے گا تو پوچھنا ہی کیا ہے، بے سمجھے پڑھنے پر بھی 10 نیکی ملے گی ایک حرف پر۔ اگر ایک حرف پڑھا تو گویا 10 حرف پڑھا ثواب کے لحاظ سے۔ اور مثال دیا، لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم سورہ بقرہ کا پہلا لفظ ہے۔ الف لام میم کا مجموعہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، 30 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ اور الف لام میم کے کو مثال میں پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ الف لام میم کا لفظ جب آتا ہے مفسرین کا لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادی بذالک، اس کی کیا مراد، اس کا کیا معنی مطلب تفسیر ہے، اللہ کے علم کے حوالے ہم نہیں جانتے۔ مفسر خاموش ہو جاتا ہے کہہ کر کے، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ کیوں؟ رسول نے نہیں بیان کیا تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں بیان کیا ہم کیسے بیان کر سکتے؟ نہیں بیان کر سکتے۔ ایک حرف پر 10 نیکی، اور یہ نیکیوں کی ابتدا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل
یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف، ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا کی جاتی ہے، یہ پہلا نمبر ہے۔ الی 700 ضعف، 700 گنے تک، 700 گنے تک۔ اور بخاری کی دوسری روایات میں اس کے آگے بھی ذکر کیا ہے، 700 گنوں کے آگے، جیسا ہمارا پڑھنا جس لگاؤ کے ساتھ ہوگا، جس اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کے تعلق و لگن کے لحاظ سے جیسا ہوگا، اسی لحاظ سے اللہ پاک 10 کے آگے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو قرآن بھی ذکر کیا ہے، وَتُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسا جیسے ایک دانہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کو زمین میں ڈالا، ایک سوا نکلا، ایک جٹا تیار ہوا، اور ایک جٹے میں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، کتنا ہو گیا؟ 700 دانے، ایک دانے میں 700 دانہ۔ تو کیا مطلب کہ ایک عمل کا ثواب 10 کے برابر، ایک کا ثواب 10 کے برابر، اور سب پھر کیا ہے 700 کے برابر۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے آگے اضافہ مضاعفہ عطا فرماتا ہے۔ وہاں کیا کمی ہے؟ وہاں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم لینا نہیں چاہتے۔ اب اشکال ہوتا صاحب کہ شیخ حدیث صاحب نے بڑا اعتراض ہو رہا، شیخ حدیث صاحب نے جو ہے فضائل دعوت اتنا لمبا ثواب لکھ دیا، کہاں سے؟ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے کہاں سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، وہاں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک آم کی گٹھلی زمین میں پڑتی ہے، اس سے آم کا درخت تیار ہوتا ہے، ایک گٹھلی میں کتنے دانے تیار ہوتے ہیں آم کے؟ کتنے دنوں تک تیار ہوتے رہتے ہیں؟ خدا نے اسی دنیا کے اندر دکھا دیا، اسی دنیا کے اندر دکھا دیا کہ ایک بیج میں اتنے دانے بن گئے کہ ہمارے اور آپ کے شمار سے باہر ہیں، کوئی شمار نہیں کرتا۔ دادا نے آم کا درخت لگایا تھا، تب سے پھل رہا ہے اور آج تک لوگ کھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے درخت اب تو چھوٹے ہونے لگے۔ ان چھوٹوں ہی کے لے لو، کتنے زیادہ فرش میں تیار ہو رہے ہیں، کیا 700 ہیں 700 کرنے والے کتنے گنے زیادہ ہیں، کوئی چکر نہیں پڑتا گنے، کیوں گننے کی ضرورت نہیں یہاں پر ہے۔ ایک بوری جو ہے غلہ لے کے کھیت میں جاتے ہیں اور چھینٹ دیتے ہیں، مٹی میں دبا دیتے ہیں، پھر جب لاتے ہیں تو ٹریکٹر لے کے آتے ہیں، بھوسا الگ دانہ الگ، بیلوں بھینسوں کا انتظام الگ، اور دانہ کیا ہے الگ ملتا ہے۔ اللہ تو بہت دیتا ہے، اللہ بہت دیتا ہے، ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھو اللہ کے بندو، آج اسی واسطے آپ سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ کو قرآن سے، اپنے قرآن سے لگا دیں۔ میں سہارنپور پڑھنے گیا، وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے نومن، پینٹ پوشر پہنے ہوئی ہے اور ٹوپی لگائے ہوئے ہے، نہیں لگائے تو دستی باندھ لیتا ہے، اور دیکھا نماز 5 منٹ باقی ہے تو بس قرآن لے کے بیٹھ گیا، قرآن لے کے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کمزور ہو گیا، اسی آفات آ رہی ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو ایسا رکھ دیا، اس پہ گرد پڑ رہی، مٹی پڑ رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ٹوپی کی فکر ہے، موزے تک کی فکر ہے، جوتے کی صفائی کی فکر ہے، قرآن پاک پہ گرد پڑی ہوئی ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ قرآن کا اوراق جو ہے مسجد کی الماریوں پر فرفر اڑ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں۔ جزدان میں رکھیے، صفائی کیجیے، اور اس کو پڑھ کر کے اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنے دل کو اللہ کی رحمت کا آئینہ بنائیے، اللہ کی نعمتوں کو دل سے دیکھیے۔ پھر قرآن پڑھیں گے تو دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اور دل اللہ کی محبت کے ساتھ جڑے گا، اللہ کا تقوی آئے گا۔ اس واسطے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، قرآن کو لازم پکڑیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بنائیں گے۔ میں نے ایک جز پڑھا ایک شعر کا،
فارسی شعر کا، چند روزے جہد کن باقی بخن، چند روزے، چند دن، مختصر اوقات ہیں، دنیا کی زندگی کی عمر کے مختصر ایام ہیں، اور کس کے کتنے مختصر پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر تو ہنسنا ہی ہنسنا ہے، ہنسنا ہی ہنسنا ہے، پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ یاد داری کی وقت ذات نے تو، ہم خندہ بلند تو گریاں، آج نازی کے وقت مردن تو، ہم گریاں بوند تو خندہ۔ فاسق شعر ہے۔ کچھ یاد بات ہے؟ کیا یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوئے تھے تو کسی کو یاد ہے اس وقت کا حال؟ یاد داری کے وقت ذات نے تو، نہیں یاد ہے تو دوسروں کو دیکھ کے یاد کر لو۔ جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی تو تم کے کر رہے تھے، رو رہے تھے، ہما خندہ بدن، سب مسکرا رہے تھے، بیٹا آیا، بیٹی آئی، بیٹا آیا، بیٹی آئی، بیٹا آیا، بیٹی آئی، اور تم کیا ہے؟ تم کے کر کے رو رہے تھے۔ آجنا زی، ایسی زندگی گزار کہ جب تمہاری موت وقت آئے، ہم گریاں بون تو خنداں، سارے لوگ تو رو رہے ہو، فلاں چلا گیا اور تو مسکراتا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كلما تردد أقوال كلما غفر عن كل ما غافلون اللهم آتنا وآتنا واسعنا شأننا كله یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے بالکل فرما، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ لگاؤ کر نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب، اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پاک کلام کی تلاوت میں نصیب فرما، اللہ اس کے تقاضے مطابق اپنی زندگی میں نصیب فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم والا فرما، اللہ اپنی امت کی اصلاح فرما، اس کی اصلاح فرما، امت پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس پریشانی کو دور فرما، اللہ امت مسلمہ خاص طور سے پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما، اللہ امت کی اللہ حفاظت فرما، اللہ امت کی حفاظت فرما، اللہ امت کی حفاظت فرما، اللہ کے قرآن سے انس نصیب فرما، اس کی تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے توفیق نصیب فرما، نماز کی اور سنت کے اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرما، کہ اللہ پورے عالم میں امن و امان کا سکون کا ماحول پیدا فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے اس ملک میں اللہ امان کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ سب کو اپنی طاعت پہ لگا، اے اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔